وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهاديين المهديين وكمل أتباعه من الصديقين والشهداء والصالحين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام ابابیل کے محبت ذوق شوق کے ساتھ درود پاک نذرانہ پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المسلمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیری فسان لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. سنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. بعد الصلاۃ انتہائی واجب القدر بسط ادب و احترام کے بزرگوں، دوستوں، خالق کائنات اللہ رب العالمین کا بے پناہ لطف و کرم، انعام و احسان، فضل خاص کہ جس وحدہ لا شریک ذات نے اپنے محبوب پاک سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ حضور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے مبارک ساعتیں انتہائی عظمت والا دن جمعۃ المبارک عطا فرمایا. دعا ہے اللہ کے رب العزت مالک کائنات اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک وسیلہ سے حق اور سچ بیان کر کے ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، گزشتہ جمعہ سے پیوستہ اور موجودہ سچویشن صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ مسلسل فلسطین میں یہودیوں کی طرف سے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، جس موضوع کا انتخاب کیا وہ ہے یہودیوں کے مظالم، ان کی تردید اور ان سے نجات کا ذریعہ عذب کلام الہی. سامعین محترم، یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں رہی، ہر بندہ واقف ہو گیا، ہر بندہ جانتا ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں پر بڑا ظلم کیا جا رہا ہے، اور بالخصوص وہ بندہ تو اس سے مستثنا ہے، وہ تو الگ بات ہے، اس کی تو بات نہ کی جائے کہ جس کے دل، جس کے سینے میں اللہ رب العالمین نے پتھر رکھا ہوا ہو،
سینے میں اللہ رب العالمین نے دل رکھا ہوا ہے، وہ درد محسوس کرتا ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کتنے ظلم ہو رہا ہے، ان عورتوں کے ساتھ کتنا ظلم کیا جا رہا ہے، بچوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ کتنا ظلم کیا جا رہا ہے، بالخصوص وہ جو بے بس ہو کے، لاچار ہو کے، انہوں نے آگے سے کیا کرنا ہے، کیا مارنا ہے، کیا بدلہ لینا ہے، کیا حملہ کرنا ہے، بیچارے وہ جو بیڈوں پہ ہیں، جو بیمار ہیں، جو اسپتالوں میں ہیں، انہوں نے کیا کہنا ہے تمہیں؟ ان پہ جب ظلم کیا گیا، ظلم کی حد ہو گئی۔ سامعین محترم، دراصل بات یہ ہے، یہ جو یہودی ہیں، ان کی فطرت میں دو نظری ہے، نمک حرامی، اس کا تعلق ان کے ساتھ کوئی 1 سال 2 سال 2 صدیوں سے نہیں ہے۔ جب بندہ کلام الہی کا سہارا لے، جب قرآن مجید کو پڑھے، جب احادیث کو پڑھے، تو پتہ چلتا ہے یہ وہ ظالم بدبخت قوم ہے، ان کو یہ مظالم کرتے ہوئے 5000 سال ہو چکے ہیں۔ بولیے کتنے سال ہو چکے ہیں؟ بولیے کتنے سال؟ 5000 سال۔ ان کا تذکرہ آج میرا دل کیا کہ میں ان کی قرآن مجید سے تاریخ پڑھوں، کیونکہ ممکن ہے بات کو رد بندہ کر دے یہ سن کر کہ یہ حوالہ دیا جا رہا ہے جناب مستعلی کسی تاریخ کا، یہ حوالہ دیا جا رہا ہے کسی کا یا کہانی کا، یہ سوچ کر، کیونکہ قصہ ہو، کہانی ہو، تاریخ ہو، کوئی عام واقعہ ہو، اس میں شک ہو سکتا ہے، ڈاؤٹ ہو سکتا ہے، لیکن جو بات کلام الہی قرآن مجید فرقان حمید میں آ گئی، زمین مٹ سکتی ہے، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے، ہر روز چمکنے والا سورج جو مشرق سے چمکتا ہے وہ اپنا راستہ بدل کر مغرب سے ممکن ہے طلوع ہو جائے، یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن کلام الہی میں نہ بدل، کلام الہی میں شک، کلام الہی میں ریب، کلام الہی میں عیب، کلام الہی میں نقص، کلام الہی میں عیب، کلام الہی میں ڈاؤٹ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو ایک طرف ان کے مظالم، تو دوسری طرف میں نے سہارا جس کتاب کا لیا، وہ کتاب تمام کتابوں سے عظمت والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ سامعین محترم، یہ وہ قوم تھی جن پر اللہ رب العالمین نے اپنے احسانات اور اپنے انعامات کی بارش برسائی تھی۔ ہمارے یہاں کیا مشکل ہے جس پر اتنی مہربانی کی جائے، احسان کیا جائے، بحیثیت ٹیچر، بحیثیت استاد پڑھایا جائے، وہ بے وفا نکلے، ہم پنجابی میں اس کے لیے جملہ بولتے ہیں یار یہ پڑھانے میں حرام نکلا ہے، لیکن یہ بنی اسرائیل جس پر اللہ رب العالمین نے بے شمار انعامات، بے شمار احسانات کیے، ان یہودیوں پر بدلے میں انہوں نے کیا دیا، میں آگے جا کے اس کا اظہار کروں گا۔ سامعین محترم، پہلے تو میں چند احسانات گنواتا ہوں، انعامات گنواتا ہوں کہ رب نے کتنا ان کو قرب دیا تھا، کتنا قرب، کتنی انعامات، کتنے احسانات دیے تھے۔ سامعین محترم، یہ وہ قوم تھی جب ترس رہی تھی، جب تڑپ رہی تھی، جب ان کی زبانیں خشک ہو کر پیاس کی وجہ سے کانٹا ہو چکی تھی، تو چلے آئے یہ لوگ اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کی خدمت میں عرض کنا ہوئے، جناب ہمیں پیاس ہے، پانی کا بندوبست کر دیجئے۔ تو آپ نے پانی کا بندوبست کے لیے کیا، اللہ رب العالمین نے اس واقعہ کو سنبھال کے اپنی پاک قرآن مجید فرقان حمید میں محفوظ کر لی۔ فرمایا یاد کیجئے وہ وقت، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ۔ فرمایا یاد کیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ زمانہ یاد کیجئے، یہ بدبخت، ان پر ایک وہ زمانہ تھا جب یہ پیاس سے تڑپ رہے تھے، میرے ہی قریب تھا، میرے ہی پیارا تھا، میرے ہی دلبر تھا، میرے ہی عظمت والا پیغمبر تھا، جب اس نے ہاتھ اٹھائے تو مجھے پھر میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میرا قریب مجھ سے مانگے تو میں اس کو رد کر دوں، میرا قریب مجھ سے سوال کرے اور میں اس کا سوال ادھورا چھوڑ دوں۔ میں نے لگ رکھی تھی اپنے
کیا تھا؟ اس لیے کیا تھا تاکہ یہ جھگڑتے نہ پھرے، تاکہ یہ لڑتے نہ پھرے۔ یہودی ہیں تو قبائل ان کے ہیں 12، تو چشمے کتنے جاری کر دیے؟ 12، تاکہ ہر قبیلہ جان لے یہ میری جگہ ہے، یہاں سے میں نے پانی لینا ہے، یہ میری جگہ ہے، یہاں سے میں نے پانی لینا ہے۔ 12 کے 12 یک وقت بھی آ جائے تو وہ پانی آسانی سے لے لوں، کسی قسم کی تکلیف، دکھ، پریشانی، مصیبت نہ ہو۔ ہم نے تو اتنا خیال رکھا تھا۔ بات آگے بڑھی، یہ تو بات پیاس کی تھی، جب بھوک نے ان کو ستایا تو اللہ رب العالمین نے احسان بلائے احسان ان پہ کیا۔ اب آپ کی توجہ ہے، میں ان پہ ہونے والے احسانات کی بارش سے لے کر آج ان کی طرف سے ظلموں کی جو بارش کر رہے ہیں، جو زیادتیوں کی بارش کر رہے ہیں، اس تک اب آپ کو لانا چاہتا ہوں اور قرآن مجید کی تعلیمات کے آئینے میں لانا چاہتا ہوں، اور اس بات کا بڑی شد و مان سے درد لے کے ہائے وہ ظالم بدبخت جنہوں نے ہماری اس قوم کو قرآن مجید سے بیگانہ کر دیا، حدیث مصطفیٰ سے بیگانہ کر دیا، اور ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن گئی۔ کاش ہم پھر سے پلٹ کر اس قرآن مجید کو پڑھنے والے بن جائیں، سینوں سے لگانے والے بن جائیں، اس سے محبت کرنے والے بن جائیں، اس کو سمجھنے والے اور سمجھانے والے بن جائیں۔ سامعین محترم عرض کر رہا تھا، جب بات آگے بڑھی، جب بھوک نے ان کو ستایا، پارہ نمبر 16 اللہ رب العالمین نے جہاں دیگر انعامات گنوائے، وہاں ایک انعام یہ بھی گنوایا، تمہیں بھول گیا وہ زمانہ، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، جب ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا تھا، بھوک جب تم کو تڑپا رہی تھی، ہم نے تمہارے لیے پکا پکایا بندوبست کر دیا، آسمان سے جنت سے من اور سلوہ یہ دونوں ہم نے اتار کے تمہاری بھوک کا بندوبست بھی کیا، احسان بلائے احسان بھی کر دیا، انعام بلائے انعام بھی کر دیا۔ سامعین محترم آگے بڑھیے، یہی وہ قوم جب چڑھ گئی نا ظالم کے ہاتھ، آج یہ خود ظلم کر رہے ہیں، چڑھی جب فرعون کے ہاتھ، فرعونیوں کے ہاتھ جب آئی، اس نے خوب پنجہ دبایا انہیں ان پر، جب دبوچ لیا اس نے ظلم کی حد کر دی۔ کیا کرتا تھا؟ جدا جدا کر لیا کرتا تھا، عورتوں کو الگ کر دیا کرتا تھا، بچوں کو مردوں کو الگ کر لیا کرتا تھا، بچوں کو لے کر پارہ نمبر 1 میں، پارہ نمبر 16 میں، پارہ نمبر 20 میں متعدد مقامات پر اللہ رب العالمین نے یاد رکھیے گا سب سے بڑھ کر 1,24,000 انبیاء مرسلین میں سب سے بڑھ کر اللہ رب العالمین نے ہم سب کے پیارے آقا حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور تذکرہ کیا قرآن مجید میں۔ آپ کے بعد سب سے بڑھ کر جس نبی کا ذکر کیا وہ جناب موسیٰ علیہ السلام ہے۔ سب سے بڑھ کر تمام تر میں سے جس امت کا ذکر کیا گیا وہ امت محمدیہ ہے۔ امت محمد کے بعد سب سے بڑھ کر جس امت کا ذکر کیا گیا وہ امت موسیٰ ہے، وہ بنی اسرائیل والے ہیں، وہ آج کی یہودی ہیں، ان کا ذکر سب سے زیادہ کیا۔ متعدد مقامات پر اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا۔ بھول گئے نا وہ زمانہ، بھول گئے وہ وقت جب تم پھنسے ہوئے تھے، جب تم لاچار تھے، جب تم مجبور تھے، فرعون کے ہاتھ چڑھ گئے تھے، یاد ہے وہ زمانہ؟ تمہارے بچوں کو وہ پکڑ لیا کرتا تھا، جوانوں کو وہ پکڑ لیا کرتا تھا، بوڑھوں کو وہ پکڑ لیا کرتا تھا، نسل کشی کیا کرتا تھا، تمہارے بچوں کو ذبح کیا کرتا تھا، مردوں کو ذبح کیا کرتا تھا۔ اور کتنی شرمناک اور دل دہلا دینے والی بات یہ تھی، ایک طرف تمہارے مردوں کا قتل ہوتا تھا تو دوسری طرف تمہاری غیرت، تمہاری عزت پر وہ ہاتھ ڈالتے ہوئے تمہاری عورتوں کو اپنے پاس محفوظ کر لیا کرتا تھا۔ کتنی شرمناک بات تھی، نہیں یاد تمہیں؟ ہم نے تم کو ظلم سے بھی نجات دی تھی، وہاں جہاں من و سلوہ اتارا تھا، جہاں بارش کے چشمے جاری کیے تھے، وہاں فرعون سے نجات دی تھی۔ اگلی بات یاد ہے، جب فرعون مزید آگے بڑھا، تم سب کو صفحہ ہستی سے بالکل مٹا دینا چاہتا تھا، غرق کر دینا چاہتا تھا، تباہ و برباد کر دینا چاہتا تھا۔ وہ زمانہ بڑا یاد ہے، وہ زمانے کو یاد کیجئے جب تم ہی تھے، تمہاری قسمت یہ اچھی تھی کہ لگ گئے تھے میرے کلیم کے ساتھ۔ ہمارے یہاں مصر مشہور ہے، کتیا منہ نہیں تیرا سائیہ تھا، تم تو غدار تھے ہی تھے، لیکن چل کے آتے تھے میرے کلیم کے پاس۔ میں تمہارے جرموں کی طرف نہیں دیکھتا تھا، میں تو اپنی کلیم کی طرف دیکھتا رہتا تھا۔ ادھر سے کیا ہوا؟ وہ مصر تھا، مصر رات جب پڑ گئی، جب
چلتے چلتے جب بحر کلثم آ گیا، سمندر آ گیا، آگے سمندر تھا، اب تمہاری حالت کیا تھی؟ پیچھے پلٹ کے دیکھا، پیچھے فرعونی آ رہے تھے، اب تمہارے قلوب تھے، تمہارے دل تھے جو منہ کی طرف آتے تھے۔ احسانات فرموش کو اے یہودیوں کو کیا وہ منظر کیسا تھا جب آگے سمندر کی موجیں تھی، پیچھے سے یہ ظالم فرعون آ رہا تھا۔ اس وقت ہم پھر دوبارہ میرے کریم کی بارگاہ میں آئے تھے، جیسے پانی کی طرف لے کے آئے تھے، جیسے کھانے کی طرف لے کے آئے تھے، پھر آگے کہ اے موسیٰ اب کیا ہوگا؟ جناب موسیٰ نے پھر میری بارگاہ میں التجا کی، الہ العالمین تو ہی احسان فرمانے والا ہے، تو ہی فضل فرمانے والا ہے، اب راستہ بنا دے ہماری طرف، ہمارے لیے کوئی اور راستہ بنا دے۔ تو 12 نمبر 19 میں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا، فرمایا یاد کیجئے پھر وہ وقت ہمارا احسان تم پر یہ بھی تھا، آگے بحر کلثم کی موجیں تھی، ہم نے اپنے کریم کو حکم دیا، اے میرے پیارے کریم آج پھر اپنے اس عصا کی ضرب لگائیے پانی پہ، جیسے پتھر پہ لگائی تھی تو چشمے نکلے تھے، آج کیا کیجئے؟ پانی پہ ضرب لگا دیجئے۔ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ضرب لگا دی، کیا ہوا؟ راستہ بن گیا۔ مفسرین نے لکھا ہے پانی کی جو سچویشن اور کنڈیشن تھی، ادھر کا پانی ادھر میں، وہ اوپر ایک دیوار بن گیا، پہاڑوں کی مانند اکٹھا ہوتا چلا گیا، ادھر کا پانی ادھر پہاڑ کی مانند اکٹھا ہو گیا، درمیان سے راستہ بن گیا۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ اور ان کے سارے ہماری بنی اسرائیل والے یہودی سارے کے سارے بحر کلثم میں آ گئے، آتے چلے گئے، پیچھے سے جب فرعونی آئے، دیکھا کہ یہ تو راستہ بنا ہوا ہے، انہوں نے بھی اپنے گھوڑے کیا کیا؟ ڈال دیے بحر کلثم میں۔ جب آگے بڑھے، جب فکس مڈ میں درمیان میں جب وہ آ گئے، فرعونی سارے درمیان میں آ گئے، ادھر سے جناب کریم موسیٰ علیہ السلام اور ان کے سارے ہماری آگے جب نکل گئے، یہ جب عین درمیان میں آ گئے، اللہ رب العالمین نے بحر کلثم کی موجوں کو حکم دے دیا، جو ساکن تھی، جو موقوف تھی، جو رکی ہوئی تھی، وہ پھر سے چل پڑی، اور پہاڑوں کی مانند موجیں جو اکٹھی ہوئی تھی وہ آپس میں مل گئی۔ فرعونیوں کو کیا کر دیا؟ غرق کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، کہا جا اتنے احسانات ہم نے احسان پہ احسان کیے، تم بھولتے چلے گئے، کرو زمانہ وہ شاد وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ۔ فرمایا یاد کیجئے وہ زمانہ جب ہم نے تم کو فرعون سے نجات دی، تمہارے بچوں کو وہ ذبح کر دیا کرتا تھا، تمہاری عورتوں کو وہ چھوڑ دیا کرتا تھا، جب بات آگے بڑھی وَإِذْ فَرَقْنَا